الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حضرات محترم، آج الحمدللہ ہمارے ادارے کا تعلیمی سال مکمل ہو رہا ہے. اسی حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. دنیا میں ہر طرف ایک غلغلہ، ایک شور اور آواز ہے کہ انسانی کردار کی درستگی کے لیے، معاشروں کی اصلاح کے لیے تعلیم ازحد ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی تعلیم ہے جو انسانوں کے کردار کو بدلتی ہے، اور کون سا علم ہے جس کے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے،
کون سی تعلیمات ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے ہم پہ فریضہ قرار دیا ہے؟ یاد رکھیں، تعلیم کے معاملے میں اللہ کا پہلے دن سے لے کر قیامت تک ایک ہی اصول ہے۔ اللہ مالک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس وقت اس سے پہلی مخلوق جنات اور فرشتے تھے، جب ان کا آپس میں موازنہ ہوا کہ دونوں میں بہتر کون ہے، تو بہتری علم کی بنیاد پہ ہوئی کہ اللہ نے علم دیا آدم علیہ السلام کو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ نے تعلیمات دی آدم علیہ السلام کو، پھر فرشتوں پہ پیش کیا اور کہا کہ آدم بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں۔ آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتلا دیا تو فرشتوں نے پھر ان کی برتری کو تسلیم کیا۔ اور اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر بھی یہ فرماتے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ لوگوں یاد رکھو، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح جو پڑھا ہوا ہے وہ ان پڑھ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ پڑھائی کون سی ہے؟ جب مالک نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی طرف بھیجا اور کہا قال اہبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اب تم جنت سے نکل جاؤ، دنیا تمہارا بسیرا ہے، ایک آزمائش بری زندگی تم نے گزارنی ہے، اور یہاں بھی یہ بات یاد رکھو تمہاری ہدایت کس بات پہ مضمر ہے، تمہیں راہ ہدایت کہاں سے ملے گی، تم شقاوت بدبختی سے کیسے بچو گے، تم ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے کیسے نکلو گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، رہنمائی جو میری طرف سے آئے گی۔ ایک ہے وہ معلومات جو انسان اپنے لیے خیر کے لیے بہتری کے لیے بناتا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ انسان کو دیتا ہے۔ انسان کے کردار پہ انسانی قوانین وہ اثر نہیں کرتے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو بنایا بھی اللہ نے ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ اسے چلانا کیسے ہے، یہ کن کن رستوں پہ چلے گا تو اس میں خیر ہوگی، کون سے رستوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو یہ شر سے بچ جائے گا۔ ہماری دنیا اور بھلائی جو ہے اللہ نے لکھی ہے، ایسے معاملے میں دی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ انسان اول کو بھی یہ کہا، آج میں اور آپ بھی اسی کے مخاطب ہیں، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ خطاب ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت میرے پاس ہے اور میں ہی ہدایت بھیجوں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا جو اللہ رب العزت اپنے نبیوں پہ نازل کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اب یہ سمجھ آئی، وہ ایجوکیشن، وہ تعلیم، وہ تربیت ہمارے کرداروں کو درست کر سکتی ہے جو اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں، جو اس نے اپنے انبیاء کو دی، انبیاء نے لوگوں میں پھیلائی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہی تعلیم جب اس کے اندر بھی بگاڑ پیدا کر دیا جائے جو اللہ نے بھیجی ہے، اس کے اندر بھی تغیر و تبدل کر دیا جائے، اپنی مشاورت داخل کر دی جائے، انسان ان اصولوں کو اپنے مطابق بنانا شروع کر دے، خیر اور شر کے معاملات اپنے ہاتھ سے لکھنا شروع کر دے، جس طرح کے صاحب تورات
بنی اسرائیل کے علماء نے کیا تھا تو وہ دین بھی پھر رہنمائی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ لوگوں، جن لوگوں کو میں نے کتاب دی انہوں نے اگر کتاب سے استفادہ نہیں کیا، من وعن اسے قبول نہیں کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالا، اس کی غلط تعویلات کرتے رہے، اپنے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سوچ کے مطابق دین کو ڈھالتے رہے، تو کہا ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لادی ہوئی ہیں، ان کی تعلیم انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس کا مطلب ہے پڑھ لینا سب کچھ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ یہ کائنات میں سب سے بہترین چیزیں ہیں۔ علم یہ سب سے بلندی پہ انسان کو لاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے۔ نفع کیا ہوتا ہے کہ انسان کو انسان بنائے، اس کی کردار سازی کرے، انہیں رائے راست بتلائے، انہیں اللہ کی طرف پہنچائے، اسے حلال و حرام کی تمیز بتائے، اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائے۔ اگر ہمیں یہ ساری باتیں پڑھ کے بھی یہ کچھ نہ آیا تو وہ ایسا علم ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع، اللہ مجھے ایسا دل نہ دینا، میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو۔ جب انسان کا دل بے خوف ہو جاتا ہے، وہ انسان دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے گناہ سے، نہ بے حیائی سے، برائی سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ میں اور پہلے انبیاء میں ایک بات مشترک ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے پھر انسان جو مرضی کرتا رہے۔ ایک حیا ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کی مخلوق کی، کہ انسان ان باتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو شرفاء میں داخل کرنے کے لیے بے شرم لوگوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کے ہمیں بتلایا کہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ صرف پڑھ لینے کا نام تعلیم نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کو دیکھو، وہ تو ایسے تھے جیسے گدھے پہ کتابیں لا دی گئی ہیں۔ کیوں یہ سب کچھ کہا انہیں؟ کہا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ ان کی بری مثال ہے جن کے پاس علم تھا، پتہ تھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کے باوجود انہوں نے نہ حلال کی تمیز کی، نہ حرام کی، نہ اچھے کو دیکھا نہ برے کو دیکھا، جو من میں آتا کرتے رہے۔ کہا ان کی مثال تو ایسے ہے، یہ عالم دین نہیں، یہ قاری قرآن نہیں، یہ حافظ کتاب نہیں، یہ ایک گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ مالک نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مبعوث فرمایا، یاد رکھیں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، منطق اور فلسفے میں آسمان کی بلندیوں پہ یونان تھا، پوری دنیا کے اندر ان کا غلغلہ تھا۔ منطق و فلسفہ، یونانیوں کے علوم، دنیا کے لوگ اس سے مرعوب تھے۔ علم الاعداد، علم جعفر، یہود اس میں بڑے طاق رکھتے تھے، اور علم کیمیا اور دوسری چیزیں چین کے لوگ اور اس طرح کے یہاں کے لوگ یہ سارے اس میں بڑی بہت مہارت رکھتے تھے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ انسان کہے کہ اس وقت لوگوں کو علوم کا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ
قوم عاد اور قوم سمود کو دیکھیں، آج بھی ان کی بستیوں کو دیکھیں۔ قوم عاد جنہیں ستونوں والا کہا گیا، 100 فٹ اونچے ستون ان کی بلڈنگز پہ بنے ہوئے، آج بھی وہ ستون کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح بنائے ہوں گے، اس وقت کیا ایسی مشینری تھی جس کے ساتھ یہ بنائے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بلڈنگز میں بھی اس وقت بہت مہارت تھی۔ قوم سمود جو ہے، انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے اس کے اندر مکان بنائے، اور مدینہ منورہ سے جب تبوک کی طرف جائیں تو رستے میں جہاں ان کی بستیاں آتی ہیں، آپ وہاں جا کے دیکھ لیں، بلکہ ایک سی ڈی ملتی ہے عبرۃ للقرآن، قرآن کے عبرت والے مقام، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ دکھایا گیا ہے وہ مکان جو صدیوں پہلے بنے، ان کے اندر نہ روشنی کی ضرورت ہے، ایسا انداز سے انہیں کاٹا گیا کہ روشنی بھی موجود ہے، اور ایسے انداز میں بنایا گیا کہ وہاں پچھلے کمرے تک ہوا کا بھی آمد و رفت موجود ہے، یعنی وینٹیلیشن بھی موجود ہے، سارا کچھ۔ یہ آخر ایک ٹیکنالوجی تھی جس کے مطابق اس نے کیا۔ آپ باہر آ جائیں، اہرام مصر دنیا کے عجوبوں میں ایک بہت بڑا عجوبہ ہے، ابھی تک انسانی عقل قاصر ہے کہ وہ یہ اس بات کو سمجھ سکے کہ اس زمانے میں جب کرینے نہیں تھی، مشینری کا دور نہیں تھا، تو اتنے بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ اتنی بلندی تک کیسے یہ سب کچھ چن لیا۔ بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس بلڈنگز کی ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس منطق اور فلسفہ تھا، ان کے پاس علم العادات تھے، یعنی ریاضی کا علم تھا، ان کے پاس علم کیمیا تھا، ان کے پاس بدن کا علم تھا، بہت بڑے بڑے حکماء یونان کے معروف ہیں، کیا یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے دنیا کے سارے لوگ گمراہ تھے۔ تو اس کا مطلب ہے نہ تو ہمیں کیمسٹری ہدایت دیتی ہے، یہ دنیا کا ہنر سکھاتی ہے، نہ بیالوجی اور بھی دنیا کے جتنے علوم ہیں، اور ریاضی ہے، یہ ہمیں 4+4 سکھاتی ہے، 4 کے ساتھ ضرب دو، یہ دنیا کی محبت کا درس دیتی ہے، لیکن اللہ ہم سے کچھ اور چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارا رب نے تمہارے لیے کچھ اور بنایا ہوا ہے جو اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا تو ہماری زندگی تک ہے کہ 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، اس کے بعد ختم، اور وہ تو ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ ہم اس دنیا کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے تو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، دن رات محنت و مشقت کرتے ہیں، اس کی تعلیم پہ تو پورا کچھ اپنا مال صرف کرتے ہیں، اپنی جانیں اور اولادیں پوری زندگی لگا دیتے ہیں، تو کیا اس تعلیمات کے لیے کچھ نہیں جسے اللہ نے ہدایت کا رستہ بتایا ہے؟ جس تعلیم کے متعلق اللہ نے اپنا احسان جتلایا ہے، یہ سورت جمعہ ہے، اس کی آغاز کی آیتیں غور فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز اللہ کی، زمین و آسمان میں جو ہے، الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس وہ پاکیزہ ہے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، تم اس علم کے معاملے میں ان پڑھ تھے۔ آپ جانتے ہیں عرب اپنے آپ کو بولنے والا اور غیر عربوں کو عجم یعنی گونگے کہتے تھے، اور ان کے شعراء، ان کے پاس ایسی کلام تھی، آپ متنبی کو پڑھ کے دیکھ لیں اور لبید کے اشعار کو پڑھ کے دیکھ لیں، اتنے فصیح اللسان۔ بلکہ ایک شخص جس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ اللہ اکبر،
یہ عرب کا ایک بہت بڑا ادیب تھا. نبی صلی اللہ بلکہ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ کئی گھنٹے گفتگو کرتا، جو لفظ ایک دفعہ نکال لیتا دوسری مرتبہ زبان سے نہیں نکالتا. مسلمہ کذاب جسے کہتے ہیں، یہ یمامہ کا سردار تھا بہت بڑا، اور اتنا فصیح اللسان تھا. اس سے اسی بات نے ہی گمراہ کیا. اگر مکے میں ایک ان پڑھ انسان اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا سکتا ہے تو میں بہت پڑھا لکھا ہوں. لیکن اس بے وقوف کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ بھیجنے والے ہیں، ان کے پیچھے تو اللہ کی قوت و طاقت ہے، تو کس باغ کی مولی ہے. اور کائنات نے بتایا اس کا علم و فضل، اس کی کوئی چیز اس کے کسی کام نہ آ سکی. اللہ نے اگر برکت دی، عزت احترام دیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کو. اور یاد رکھیں، اس علم کو پڑھنے والے سب سے پہلے انہیں یہ ہے کہ یہ مت سوچیں کہ ہم اس سے پیسے حاصل کریں گے، بلکہ یہ علم آپ سے کچھ مانگے گا، آپ کو کچھ دینا ہے اسے. آپ محدثین اور فقہا کی زندگیوں کو دیکھیں، بے شمار دولتیں والدین کی طرف سے جو انہیں ملی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لٹا دی. جتنے بھی محدثین ہیں، فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ان سارے بزرگوں کو دیکھیں، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داود، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہزاروں نہیں کروڑوں کی جائیدادیں، کروڑوں کی پراپرٹیز جو والدین کی طرف سے ملی تھی، وہ ساری کی ساری دین پہ لگا دی. آج اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی سادگی میں گزاری ہوگی. آج قیامت تک قیامت قائم ہو جائے گی، ان کے نام باقی رہیں گے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. تم سوچ ہی نہیں سکتے جو اللہ اس دین کے پڑھنے پڑھانے اور اس دین پہ عمل کرنے کے سبب، اس دین کے علم کو سیکھنے کے سبب اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں. دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے گجرانوالہ کے نہیں تھے، یہ ہزاروں میل دور عراق کے رہنے والے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ ہمارے ملک کے باسی نہیں تھے، ہماری برادریوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ یہ مدینے کے رہائشی تھے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ایک عرب تھے. لیکن آج شاید ایک دادا اپنے پوتوں کو اتنا نہیں جانتا جتنے ان پاک باز لوگوں کو یہ مسلمان جانتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ کیا تھا ان کے پاس؟ کیا دیا انہوں نے ہمیں؟ کیا ایک پیسے کا بھی فائدہ ملا ہے ان سے؟ نہیں. اگر ملا ہے تو ہمیں محمد الرسول اللہ کا دین ملا ہے ان سے. امام بخاری رحمہ اللہ، بخارا شاید کسی نے وہ جگہ دیکھی ہو، ان ریاستوں میں کوئی گیا ہو، ترمذ کے اندر کسی نے جا کے دیکھا ہو، لیکن آج ہر زبان پہ ان کے لیے ہے اے اللہ ان پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے. کیا دیا انہوں نے ہمیں؟ کیوں اللہ نے اتنی عزت دی؟ اس کی عزت کا سبب کیا ہے؟ ان کی عزت کا سبب یہ تھا کہ وہ قرآن کو پڑھ کے اس کو پھیلانے اور عمل کرنے والے تھے. کاش آج ہم مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے. ایک شخص دنیا کماتا ہے، کمانے پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کا مقصود کیا ہے؟ ایک عزت والا گھر، ایک خوبصورت سواری، زندگی کی آسائشیں. میرے بھائی کتنے دن؟ یہ تو چند دن کے بعد ختم ہو جائیں گی.
لیکن جن آسائشوں کی اللہ دعوت دے رہے ہیں اس علم کے اندر، اس میں دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کہ اس علم کے ذریعے اللہ دنیا کے اندر اس انسان کا کردار بنائے گا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسول، میں نے ان پڑھوں کے اندر رسول بھیجا، یتلو رسولا منہم، جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے میری آیتیں تلاوت کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے کردار کو دھو دیتے تھے، صاف کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کردار اگر صاف ہوتا ہے، انسان جانوروں سے نکل کے انسانیت میں آتا ہے، تو وہ اللہ کی وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوا ہے اس کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر یہ ایجوکیشن جس کی طرف ہمیں بھی بلایا جاتا ہے، جی چھوڑیں یہ متروک چیزیں ہیں، انہیں چھوڑ دو، نیا علوم عصر کو سیکھو، وہ ہمیں انسانیت سکھلائیں گے، دنیا میں ہمیں ترقی دیں گے، کیا اس علم نے ہمارے وکلاء کو یہی سکھلایا جو کر رہے ہیں؟ ان علوم نے ہماری پولیس کو یہی سکھلایا جو کر رہی ہے؟ ان علوم نے ہمارے ججز کو یہی سکھلایا کہ یہ بے انصافی کرتے رہے؟ ان علوم نے ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے جو بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہیں انہوں نے یہی دیا؟ وہ تو کردار نہیں دے سکے، انہوں نے کسی انسان کو انسان کیا بنانا ہے۔ اسی مسجد کے اندر ایک سیشن جج تھے، فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک بات سنائی، کہنے لگے کہ میں ایک ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اسلام آباد سے واپس لاہور آ رہے تھے، رستے کے اندر انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی اور کرنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہے۔ باہر نکلے، تھوڑا دور جا کے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اسی طرح واپس آ کے بیٹھ گئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا، یہ بہت دیندار آدمی تھے، کہنے لگے اتنا دکھ ہوا میرا دل نہ چاہے میں ان سے بات کروں۔ کہنے لگا 2-4 دفعہ انہوں نے کوئی بات کی، میں نے ہوں ہاں کر دی، بالآخر وہ بھی آبزرویشن ان کی، اس نے کہا کیا بات ہے، آپ چپ ہو گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا سر کچھ نہیں۔ پھر 2-3 دفعہ ایسی باتیں ہوئی تو پھر بالآخر اس نے اصرار کیا، جب اصرار کیا تو کہنے لگے سر اگر آپ غصہ نہ کریں، مائنڈ نہ کریں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں؟ کہنے لگا ہاں بالکل۔ کہنے لگے اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز پاکیزگی اور طہارت ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اترے ہیں، آپ بہت بڑے منصب پہ فائز ہیں، آپ اترے ہیں، آپ نے پیشاب کیا ہے، استنجا نہیں کیا، اسی طرح غلاظت کی حالت میں آ کے بیٹھ گئے، اور آگے کہاں پہ کھانا یا پینے کی وقت آ جائے معلوم نہیں، آپ ہاتھ دھوئیں یا نہ دھوئیں، کیا کریں؟ کیا اسلام ہمیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے؟ کہتے ہیں ایک دم چونک کے کہنے لگا میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں ہے۔ سوچیں کیسے جب ہمارے والدین نے ہمیں قرآن پڑھایا ہی نہیں ہے، ان کی توجہ اس طرف تھی ہی نہیں، وہ تو 15 منٹ کسی قاری صاحب کو دے دیں تو احسان کرتے ہیں۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ شاید ان مولویوں کا گناہ ہے یا لوگوں کا، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ روزانہ مساجد میں اعلان کرتے ہیں کہ جن کے بچوں نے قرآن پڑھنا ہے وہ مسجد میں آ جائیں۔ کیا کسی اسکول میں بھی ایسا اعلان ہوا ہے کہ جن کے بچوں نے اسکول میں پڑھنا ہے وہ آ جائیں؟ وہاں تو ہم فوراً اٹھاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا تمہارا بچہ ڈاکٹر تھا، تمہارا بچہ انجینئر تھا، تمہارا بچہ بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تمہیں میں نے اسلام کی ہدایت دی تھی، تیرا بچہ مسلمان کیوں نہیں بنا؟ اور مسلمان بنتا ہی اس سے ہے
جو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا. آج اسی معاملے میں ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس زمانے کے لیے تھی. کیا اللہ کے لیے زمانے بناتے ہو؟ ان یومن عند ربک کالف سنہ. لوگوں اللہ کے لیے ایک دن 1000 سال کے برابر ہے تمہارے. تو کیا ایک دن کے اندر یہ کتاب متروک ہو گئی جو اللہ کا دن ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, میں اپنے پاس سے کوئی بات کروں تو مجھے ٹوک دیجئے گا. ان یومن عند ربک کالف سنہ. تمہارے 1000 سال جب ہوتے ہیں اللہ کا ایک دن بنتا ہے. تو کیا اللہ کے ایک دن کے بعد اس کی کتاب متروک ہو گئی؟ اپنی عقل کا علاج کرواؤ. اگر کوئی ایک دن کے بعد اپنا موقف بدل دے نا, بندہ کہتا ہے یار یہ کوئی بندہ نہیں گا, ایک دن کے بعد موقف بدل دیتا سو. تو اگر ہم ایک دن کے بعد اپنا موقف بدل دیں تو ہم اچھے انسان نہیں ہیں, تو اپنے مالک کو کیوں گالی دیتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی یہ یاد رکھیں, یہ ہمارے لیے 1400 سال گزرے ہیں, اللہ کے لیے دوسرا دن ہے. ابھی جس کے لیے دوسرا دن ہے اس کے لیے یہ سب کچھ بدل گیا. اسے سوچ ہی نہ آئی کہ کل لوگ کیا کریں گے, ان کے لیے کیا چیز ضروری ہوگی. ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ مالک نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے ہمیں. اس پاک پیغمبر نے جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تھا, جنہوں نے کبھی بلف بازی نہیں کی تھی, جنہوں نے غیر متعلقہ بات نہیں کی تھی, جن کے اخلاق کے متعلق اللہ تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اگر دنیا میں سب سے عظیم خلق, عظیم خوبصورت بات اور کردار اگر ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پاک پیغمبر نے یہ ہمیں کہا. اگر ہمیں اپنے نبی پہ یقین ہے, اگر ہمارے نبی سچے ہیں, اگر وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں, ہمیں آپ سے محبت ہے, تو آقا علیہ السلام نے یہ کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کی وجہ سے ایک قوموں کو عزت دیں گے اور بعض قوموں کو ذلیل کر دیں گے. کیا مطلب؟ اس کی وجہ سے کیسے عزت ملے گی, اس کی وجہ سے کیسے ذلیل ہوں گے؟ جو اس کتاب کو اپنا لے گا, اس کے حلال کو حلال سمجھ لے گا, اس کے حرام کو حرام مان لے گا, اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لے گا, اس کو علم کا منبع سمجھ لے گا, اس کو اپنے گھر کی زینت بنا لے گا, اس کا سینہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا, اللہ اس قوم کو عزت دے دیں گے. جب آکسفورڈ میں کوئی یونیورسٹی نہیں بنی تھی, جب میونخ کا کالج نہیں پیدا ہوا تھا, جب دنیا کے اندر کوئی درسگاہیں جنہیں ہم دنیا کی انتہا تصور کرتے ہیں کوئی نہیں بنی تھی, تو اس وقت مدینے کے اندر ان ٹوٹی پھوٹی صفوں کے اوپر ایک یونیورسٹی قائم ہوئی تھی جس کے معلم تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے نہ فرانسیسی پڑھائی تھی, نہ انگلش پڑھائی تھی, نہ چائنیز پڑھائی تھی, نہ منطق و فلسفہ لوگوں کو بتلایا تھا, نہ ہی لوگوں کو سائنس اور ریاضی کا علم دیا تھا, نہ اکنامکس کے اصول بتائے تھے. ان کے سامنے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پڑھ کے سنایا تھا. اللہ کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ, وہ گمراہ لوگ, وہ گندے اور غلیظ لوگ, وہ جاہل اور دور کے لوگ, وہ سارے کے سارے پاک ہو گئے تھے. اور جب وہ پاک ہو گئے تو اللہ نے دنیا کی امامت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی. آج اس دین سے ہم نفرت کرتے ہیں جس نے سیدنا ابو بکر پیدا کیے تھے. جاؤ دنیا کی ساری یونیورسٹیوں کو کنگال لو, ایک ابو بکر کے کردار کا انسان دکھا دو. ہم اس دین کی بات کرتے ہیں جس نے سیدنا عمر بنائے تھے,
میں اس دین کی بات کرتا ہوں جس نے حضرت عثمان کو غنی بنایا، میں اس دین کی بات عرض کر رہا ہوں، اس تعلیم کی بات کر رہا ہوں جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ بنایا کہ اللہ کے شیر ہیں یہ۔ میرے عزیز بھائیو، آج کیسا وقت ہے کہ نبی سے تو پیار کا دعویٰ، اس کے دین کے ساتھ نفرت، اس کی تعلیمات سے دوری، یہ کیسی محبت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ کیا ہمارا اس بات کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ ہم اس لارڈ میکالے کی بات کا شکار ہو گئے۔ اس نے اپنے وزیر اعظم سے، لارڈ گیلڈ سٹون سے کہا تھا، اگر مسلمانوں کو تنزلی کی طرف لے جانا چاہتے ہو تو ان کا تعلق مساجد اور مدارس سے توڑ دو۔ جو مدارس اور مساجد سے پڑھ کے نکلتے ہیں ان کے لیے نوکریوں کے دروازے بند کر دو۔ جب تک ہندوستان کے اندر بیوروکریٹس جو تھے وہ منشی فاضل اور عربی فاضل کر کے بیٹھتے تھے، اس وقت تک اللہ نے سارے ہندوؤں پہ اتنا روب ڈالا تھا، اور درباروں کی زینت علماء تھے۔ جب تک علماء کی قدردانی رہی اور یہ کرپشن سے دور رہے، جب ان کو پیچھے ہٹا کے ان لوگوں کو لایا گیا جن کو 2 اور 2 4 کی گنتی پڑھائی گئی تھی، جنہیں ملٹی پلائی کرنا سکھایا گیا تھا، جنہیں لینے کے لیے لوگوں کو تقسیم کرنا بتلایا گیا تھا، اس وقت کے بعد مسلمان عزت کے بجائے تنزلی کی طرف چلے گئے۔ شاد رکھیں، آج بھی ہماری عزت وابستہ ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ۔ یہ یونیورسل اصول ہے، یہ قاعدہ اور قانون بتا دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ لوگوں، اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے عزت دینی ہے، اس کتاب کی وجہ سے ذلیل ہونا ہے۔ تو آج وہ لوگ عزت پائی اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، امام ابن اسحاق اپنی سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں نازل ہوتی، آپ پہلے مردوں کی جماعت کے سامنے پڑھتے ہیں، پھر خواتین کی جماعت کے سامنے پڑھتے ہیں۔ ہم جب 10 آیتیں یاد کر لیتے، جب تک ان پہ عمل کر کے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیتے تھے آگے نہیں چلتے تھے۔ وہ صرف پڑھتے نہیں تھے، وہ قرآن کی کھلی تفسیر تھے۔ آپ ایک ایک صحابی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ہمیں انہیں اپنا امام ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی زبان سے بات سنی، جان نکل جائے تو نکل جائے، اللہ کے نبی کی بات کا انکار کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں عزت دی۔ میرے عزیز بھائیو، پہلا سٹیپ ہے قرآن، دوسرا ہے رسول اللہ کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سیرت کہاں سے پتہ چلے گا؟ آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا کیا، آپ کے سامنے کیا ہوا اور آپ نے اس پہ مہر لگائی، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات سے پتہ چلے گا، جسے حدیث کہتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے جو لوگ انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں وہ ان کتابوں کو ضرور پڑھایا جاتا ہے، اسپرنگر اور گولڈ زہر،
یہ دونوں اتنے بدبخت انسان تھے کہ انہوں نے مسلمانوں، انگلش لٹریچر ہے، ویسے ادب کے نام پہ یہ سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایسا زہر گھولا گیا ہے کہ بہت سے کم علم لوگوں نے اسے اپنا کے اپنے ہی دین کو طعنہ زنی کرنی شروع کر دی۔ کیا کہتے ہیں؟ جی قرآن تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن حدیث جو ہے یہ نہیں ماننی چاہیے۔ میرے بھائیو، قرآن ہمیں اللہ نے ڈائریکٹ دیا ہے، ہمیں کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ تو اگر ان کی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، تو جو دوسری بات ہمیں حکمن کہہ رہے ہیں اس کا انکار کر کے اسلام کے اندر کیسے رہیں گے؟ جبکہ قرآن ہی کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ وحی کرتے ہیں وہی لوگوں کے سامنے بتلاتے ہیں۔ تو جو اللہ نے وحی کی، پیارے پیغمبر نے ہمیں بتائی، آپ کے دشمن بھی کہتے ہیں یہ کبھی غلط نہیں کہتے، پھر ہم مسلمان بن کے اس نبی کو اپنا نبی مان کے کہیں کہ یہ ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ وہ ظنی ہے؟ الیاذ باللہ۔ اور دھوکہ دینے کے لیے کیا مسلمانوں کو کہا جاتا ہے؟ آج بھی نیٹ پہ وہی بکواس ہے کہ 300 سال کے بعد حدیث لکھی گئی۔ میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، دنیا کا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ باور یہ کروایا جاتا ہے کہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب جو لکھی گئی وہ بخاری ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ میں آپ کے سامنے اس سے اگلا سلسلہ عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری کے 980 استاد ہیں جن سے انہوں نے حدیث پڑھی، ان میں صرف 2 کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک ان کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک ان کے استاد ہیں امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل سے پڑھا، اور امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے مسند احمد۔ جو کتابیں، جو احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد احمد بن حنبل سے سنی تھی، وہ مسند احمد کے اندر بھی اسی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں جو بخاری کے اندر ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے استاد امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی ایک کتاب ہے حدیث کی، موطا امام مالک۔ جو آپ نے احادیث یا تعلیمات سیکھی امام مالک سے، وہ جو بخاری میں لکھی ہوئی ہیں اسی طرح موطا امام مالک میں بھی ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام عبد الرزاق رحمہ اللہ، ان کی کتاب بھی دنیا میں موجود ہے، مسند عبد الرزاق۔ اور جو احادیث بخاری میں آتی ہیں وہ مسند احمد میں بھی انہی لفظوں کے ساتھ ہیں، اور مسند عبد الرزاق میں بھی اسی لفظوں کے ساتھ ہیں۔ اور امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کے استاد ہیں معمر بن راشد۔ معمر بن راشد کی کتاب ہے المجموع، وہ بھی آج دنیا میں موجود ہے۔ اور جو بات امام بخاری لکھتے ہیں وہ المجموع میں بھی موجود ہے۔ اور معمر بن راشد کے استاد ہیں وہب بن منبہ، ان کی کتاب الرسالہ آج دنیا میں موجود ہے۔ اور وہ من وعن وہی باتیں امام بخاری نے لکھی ہوئی ہیں جو وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کے استاد ہیں حمام بن منبہ، یہ وہ شخص ہیں جنہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیفہ لکھ کے دیا تھا، اور وہ صحیفہ بھی آج دنیا میں چھپا ہوا موجود ہے۔ تو یہ گولڈ زہیر اور اسپرنگر نے جھوٹ بولا ہے
کہ حدیث 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے، بلکہ یہ یاد رکھیں حدیث رسول اللہ کے زمانے میں لکھی گئی، اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک پڑھے لکھے جوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ عبداللہ تم رسول اللہ کی ہر بات کو لکھتے ہو، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، آپ ایک بشر انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی عام حالات میں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، ہر حالت میں ہر بات نہیں لکھنی چاہیے۔ وہ ایک دانا انسان تھے، کہنے لگے میں رسول اللہ سے پوچھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدمت نبوت میں حاضر ہوئے، جا کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، مجھے فلاں شخص نے منع کیا ہے اور اس نے یہ ریزن بتائی ہے۔ آپ نے جواب میں کیا کہا؟ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، لکھا کرو۔ ایک دوسرے صحابی جا کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھول جاتا ہوں، مجھے کوئی بات ارشاد فرمائیے، میں کیا کروں، میں آپ کی باتیں یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا استعن بیمینک، اپنے ہاتھ سے مدد لے، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے۔ کیا مطلب؟ لکھ لیا کر۔ خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ دنیا سے فوت ہوئے تو انہوں نے اپنا اثاثہ کیا چھوڑا تھا؟ مسلمانوں سنو، ہمارے اثاثے مکان ہیں، دکانیں ہیں، بینک بیلنس ہے۔ صحابی رسول خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا اثاثہ کیا ہے؟ ایک اونٹ کے وزن کے برابر وہ احادیث جو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ سے سن کے لکھی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے ان پاک باز ائمہ دین، ہمارے محدثین، صحابہ کرام، تابعین، ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ 1400 سال کے بعد آج مجھ جیسا طالب علم جو علم کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم نہیں رکھ سکا، وہ آپ کو بتلا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو بات بتلائی جا رہی ہے، اس میں کون سا لفظ رسول اللہ کا ہے اور کون سا ایڈ کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ نے ایک خالص دین اتنی مدت پہلے جو آسمان سے اترا تھا، من وعن ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کے متعلق بھی میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں، وہ 3 قرآن جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھوائے تھے، 7 لکھوائے تھے، ان میں 3 اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ ایک ترکی کے اندر استنبول مسجد سلطان کے ساتھ ایک میوزیم ہے جسے توپ کاپی سرائے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ قرآن ہے جو حضرت عثمان کے ہاتھ کا تھا۔ اس کے پہلے پارے کے آخری صفحے پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ خون کے دھبے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کی زیارت کی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت عثمان کے خون کے نشان ہیں۔ ایک قرآن وہ اس وقت تاشقند کے اندر ہے، اس کی ایک کاپی صدر ایوب کو معاہدہ تاشقند کے وقت، اس وقت کے روس کے صدر برزنیف نے دی تھی، وہ جناح گارڈن لاہور کے اندر پڑی ہوئی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک قرآن لندن کی انڈیا آفس لائبریری کے اندر موجود ہے، جس کے اوپر بہت سے بادشاہوں کی مہریں بھی موجود ہیں، اور یہ تینوں کا رسم الخط بھی ایک ہے، اور بکرے کے پیٹ کے اندر جو چربی جھلی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ لوگوں، وہ قرآن جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ساری گواہی کی موجودگی میں لکھوائے اور پھیلائے تھے، ان میں 3 جو موجود ہیں وہ قرآن، اور آج آپ کی مساجد میں پڑے ہوئے قرآن میں ایک حرف کا فرق بھی نہیں ہے۔ جو اللہ نے اتنے احسان کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے یہ بھی من وعن ہم تک پہنچے ہوئے ہیں۔
آج امت کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ بزنس مین بنیں، دنیا کے ہر امر میں اپنا حصہ ڈالیں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ایک مسلمان کو زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ اسلام کے فلاں معاملے میں مجھے علم نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے نا جی مولویاں نو چاہیے جڑا نا یہ سکولے بھی جا کے پڑھن، کیا سکول والوں کو نہیں چاہیے ایک ٹیچر بھی ایک قرآن پڑھا ہوا ہو؟ اگر ہمارا وزیر داخلہ، وزیر قانون، بہت بڑے بڑے امراء، ہمارے جج اور بہت یہ سارے یہ قل ہو اللہ انہیں نہیں آتی تو ہم پہ گلا کس بات کا کرتے ہیں؟ یہ نہ آئے گی تو کل قیامت کے دن جوتے ہیں، دنیا نہ پڑی ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اصل امر یہ ہے، ہم دین سے محبت تب ہوگی جب دین کے منبع قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ کیوں؟ یہی وہ دین ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، اس نے ہماری آیات کو تلاوت کیا، ویزکیہم، انہیں پاک کر دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ تمام محدثین اس بات پہ متفق ہیں، کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد رسول اللہ کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سارے ائمہ دین، سارے محدثین، انہوں نے اسی کو اسلام کا منبع مانا ہے کہ یہیں سے اسلام کا آغاز ہے اور یہیں پہ اسلام کا اختتام ہے۔ اسی قرآن کے اندر اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جن لوگوں کو عزت دی تو اس دین کی وجہ سے دی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس قرآن کے آنے سے پہلے، اس حدیث کے پڑھنے سے پہلے سب گمراہ تھے۔ اگر کسی کو علم ملا، گمراہی سے نکلے، پاک ہوئے، دنیا میں عزت نصیب ہوئی تو کتاب و سنت کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہ، یہ یہیں پہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، وآخرین بعد میں آتے رہیں گے، یلحقوا بہ، جو ان کے ساتھ ملتے رہیں گے، اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے۔ لارڈ گیلنڈ سٹون نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا 1932 کے اندر، اس نے کہا کہ جہاں جہاں ہماری حکومت ہے ہمیں کوئی فکر فاقہ نہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہمیں سکون نہیں۔ سبب کیا ہے؟ لارڈ میکالے نے کہا جب تک ان کے پاس قرآن موجود ہے یہ تمہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ تو اس نے اپنی فرعونیت اور رونت میں کہا اس قرآن کو جلا دو۔ اس نے کہا قرآن کو جلا بھی دو گے تو ان کے بچوں کے سینوں میں حفظ ہے، یہ پھر پڑھ لیں گے، پھر لکھ لیں گے۔ آج الحمدللہ اس خوشی کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آج 109 حافظ قرآن بن کے انشاءاللہ بچے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے ادارے کی تاریخ میں اللہ نے سب سے زیادہ ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ ایک سال کے اندر، یعنی اس سال، پچھلے سال ہمارے 59 بچے تھے جنہوں نے حفظ کیا تھا۔ آج الحمدللہ 109 بچے ہیں جنہوں نے قرآن کو مکمل کیا۔ اللہ انہیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ 28 وہ حفاظ ہیں جنہوں نے شعبہ تجوید میں علوم قرآن کو سیکھ کے قاری قرآن بن کے نکل رہے ہیں انشاءاللہ، اور 16 طالب علم وہ ہیں جو الحمدللہ عالم دین بن کے معاشرے کی اصلاح میں انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان سب کو
اپنی خدمت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنا بھی باغیچہ ہے یہ آپ نے لگایا ہے، اس کی آبیاری بھی آپ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جہاں جہاں قرآن پڑھیں گے، یہ جو لوگ جہاں جہاں دین کی تعلیمات دیں گے، انشاءاللہ جہاں انہیں اللہ اجر عطا فرمائے گا، آپ کو بھی انشاءاللہ عطا کرے گا۔ تو یہ میں اظہار تشکر کے لیے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ آج الحمدللہ عصر کی نماز کے بعد بخاری شریف کی آخری حدیث پہ درس دینے کے لیے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین حافظ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ، جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور بخاری شریف کی آخری حدیث میں درس دیں گے۔ اور اس کے بعد 153 بچے جو اس سال علوم اسلامیہ، تجوید و قرات اور حفظ القرآن سے فارغ ہو رہے ہیں، ان میں تقسیم انعامات ہوگی۔ آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں، آپ کے مال میں، آپ کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کا تذکرہ کیا ہے۔ فردن نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ کافی زیادہ ساتھیوں نے یہ فرمایا۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، اللہ سب کو آسانی اور آسودگی فرمائے۔ کچھ نے اپنی حاجتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ سب حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ مالک سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ مالک جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اے مالک الملک، جو بھی مسلمان اپنی جائز حاجت رکھتا ہے، اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ایک بھائی نے کہا ہے، کیا ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم سے اپنے گھر پر مہمانوں کی افطاری کروا سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں زکوٰۃ کی 8 مدیں ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ القلوب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مدیں ہیں جو قرآن نے بتلائی ہیں۔ ان میں اگر وہ آتے ہیں، اگر مساکین کی افطاری آپ کروائیں تو کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مہمانوں کی افطاری کرواتے ہیں تو اپنے صاف مال سے کروائیں۔ اللہ مالک مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ جی ہاں، ایک بھائی نے، میں نے عرض کیا نا جی، میں نے پڑھا ہے، ایک بھائی نے اپنی والدہ کے لیے جو کینسر کی مریضہ ہیں، انہوں نے کہا دعا کریں اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ انہیں صحت کا عاملہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے سامنے ایک شخص کے پیسے گرے، میں اس کے پیچھے گیا لیکن وہ ملا نہیں، اچانک غائب ہو گیا تھا، تو ان کے پیسوں کا کیا کیا جائے؟ آپ اگر کوشش کریں، انتظار کریں کہ جس کے ہیں اس تک پہنچیں، اگر نہ پہنچے تو دونوں معاملوں میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں انتظار کے بعد، کہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ غرباء کو بھی دے سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ گرمی بڑھتے ہی مسجدوں میں اے سی چل جاتے ہیں، کچھ نئے مہمان اللہ کے گھر میں آتے ہیں، پرانے نمازی ان کو تانے دیتے ہیں، پورا سال کبھی آئے نہیں، گرمی میں اے سی کے لیے آتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ دیکھیں جو بھی جس وقت بھی آئے وہ آنے دو، بے شک وہ اے سی کے لیے ہی آئیں، شاید اسی وجہ سے اللہ انہیں ہمیشہ کا نمازی بنا دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی فرمایا کہ تم ایک لفظ بھی ہے، ایک بات بھی ہے، اسے آگے پہنچاؤ، ممکن ہے سننے والا تم سے بہتر اسے سمجھ سکے یا آگے پھیلا سکے یا عمل کر سکے۔ اور یقین مانیے میں ببانگ دہل اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بعض باتیں جو ہم پڑھ کے یہاں سنا دیتے ہیں تو اس پہ ہمیں بعض اوقات شرم محسوس ہوتی ہے
کہ ہم اس طریقے سے عمل نہیں کرتے جتنا سننے والے کر لیتے ہیں. تو اس لیے کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، جو بھی نیکی کی طرف آتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اگر خدا نخواستہ ہماری وجہ سے کوئی نماز چھوڑ گیا یا دین سے متنفر ہو گیا تو یاد رکھیں اللہ نے بڑی سخت بات فرمائی ہے قرآن کے اندر، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں ہم نے کسی کا دل نہیں دیکھا ہوا کس دل سے آیا ہے. ہم جو بھی اس دروازے سے اندر آتا ہے اسے سمجھنا چاہیے یہ اللہ کا مہمان ہے، ہمیں اسے قدر کرنی ہے. اور انشاءاللہ آپ کا اچھا رویہ، اچھا بیہیویئر لوگوں کو دین کے قریب کر سکتا ہے. ہمیں خصوصاً ان معاملات میں اپنا دل بہت بڑا رکھنا چاہیے. مسجد میں کوئی آئے اکیلا پنکھا چلا کے بیٹھا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے باپ نے نہیں بنائی یا ان کے پیسے سے نہیں چل رہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، اللہ نے دیا ہے. اور یہاں پہ کوئی پانی لیتا ہے، پانی پیتا ہے، نہاتا ہے، لیٹتا ہے، اور جو بھی اس کو جائز طریقے سے استعمال کرتا ہے اسے کرنے دو. اس کے دل میں انشاءاللہ ایک دن اس اللہ کے گھر کی محبت آئے گی اور یہاں کا اچھا نمازی انشاءاللہ بنے گا. حاملہ عورت حمل کی وجہ سے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتی تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں وہ پہلے حاملہ ہے، پھر وہ رضاعت میں دودھ پلائے گی، تو اس لیے چاہیے کہ اس کے روزے کا فدیہ دے دیا جائے. ایک دن اور رات کے کھانے کے برابر روزانہ مسکین کو یا اکٹھا ہی راشن کسی مسکین کو دے دیا جائے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جائے گا. یہ اعلان ہے کل بروز 30 مئی بعد نماز مغرب اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے زیر اہتمام منی اسٹیڈیم شیخوپورہ موڑ میں تحفظ حرمین شریفین کانفرنس ہو رہی ہے. جو ساتھی شوق رکھتے ہیں وہاں تشریف لے جائیں. یہ ایک اعلان ہے، چوتھا سالانہ درس قرآن کریم انشاءاللہ 1 جون تا 6 جولائی 2015، 1 جون تا 19 جون 2015 سے 1 رمضان 2015 تک اوقات 3 سے 6 ہوں گے. 1 رمضان المبارک سے اوقات 9 سے 12 بجے ہوں گے. یہ خواتین کے لیے اعلان ہے. تکمیل انشاءاللہ 19 رمضان کو ہوگی. فضیلت قرآن کے متعلق درس دیں گی محترم عالیہ زکریہ صاحبہ. یہ خواتین کے لیے ہے. یہ مدرسہ جامعہ مسجد سلفیہ للبنات اہل حدیث، گلی نمبر 15، گلا غلام محمد ٹھیکیدار. تو جو خواتین یہ کورس شارٹ کورس جو کرواتی ہیں خواتین پڑھنا چاہیں تو وہاں تشریف لے جائیں. میرے عزیز بھائیوں، ہر آنے والے دن مختلف ادارے، مختلف چیزیں جن کو ہم بہت اچھا صاحب علم اور دانا اور سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ ایسی بےہودگی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ الیاذ باللہ. میں پھر عرض کروں گا یہ سب کچھ دین سے دوری کی وجہ سے ہے. یہ دین ہی ہے جو ہمیں انسانیت کا احترام سکھاتا ہے، جو دین ہی ہے ہمیں ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے. یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہماری انا ہمیں یہاں تک لے آتی ہے کہ یہ دیکھیں دونوں طرف سے کس نے زیادتی کی کس نے نہیں کی اس بحث میں نہیں پڑتے. لیکن یاد رکھیں کہ جو معلومات ملی ہیں کہ یہ دونوں لوگ جو قتل ہوئے ہیں وکیل، یہ پورے بدماش تھے اور بدماشی کرتے تھے ہر معاملے میں. یہ شاید اللہ کی طرف سے سزا ہے. اور اس انسپیکٹر کے متعلق بھی یہ کہوں گا، ممکن ہے قانون اسے کسی معاملے میں نہ گھیر سکتا، تو اللہ نے اسے ایک آزمائش میں باندھ دیا ہے. تو ہمیں اللہ کے انتقام سے ڈرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں سجدے میں گر کے اللہ سے یہ رو رو کے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں.
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو چاہتا ہے. تو اس لیے اللہ کے انتقام سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ التجا کرنا چاہیے. اللہ اپنے غضب اور انتقام سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے انتقام ہے. جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جلاؤ گراؤ، یہ اپنے نامہ اعمال میں خباستیں جمع کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی املاک کو تباہ کر کے اور ایک دوسرے کو قتل کر کے. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا ایک وقت آئے گا جب قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. پوچھا قاتل تو سمجھ آئی، جہنم میں مقتول کیوں جائے گا؟ کہا دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ ہوں گے. اس کا بس چل گیا، اس نے مار لیا، اگر اس کا نہ چلتا تو وہ اسے مار دیتے. اس کی نیت کی بنیاد پہ دونوں کو جہنمی قرار دے دیا. تو اس لیے ہمیں ہوش کرنا چاہیے. یہ صرف اسی دنیا کا نام سب کچھ نہیں ہے. اسلام ہمیں حق کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے. اگر ہمارے بھائی غلط ہے تو ہمیں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. تو اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وصلی اللہم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.